मोहतरम नाज़रीन, मौजूद सामीन इकराम, मौजूदा दौर के अंदर जो काफ़ी फैमिली क्राइसिस होते रहते हैं और ख़ुसूसन आज के दौर में तो बच्चे और बच्चियों के भागने के वाक़यात बहुत पेश आते हैं, लव मैरिज के वाक़यात बहुत पेश आते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कमज़ोरी तो माँ बाप की है कि बच्चे की सही तौर पर तरबियत नहीं कर पाते हैं। बच्चे की सही तौर पर परवरिश करना, उसकी तरबियत करना, उसको अखलाक सिखाना, उसको दीन से जोड़ना, दीनी बातें उनको सिखाना, वो माँ बाप की कमी रहती है, क्योंकि हमारे बच्चे दीनियात से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन ज़माने की भेंट चढ़ रहे हैं। यूरोपियन कल्चर, तहज़ीबात और यूरोपियन बेगैरती के मामलात आजकल आम ख़ास हो गए हैं और वही कल्चर, वही संस्कृति, वही तहज़ीब आजकल हमारे समाज में पाई जाती है। कॉलेज का माहौल हो तो वहाँ पे बच्चे अपने फ्रेंडशिप बना लेते हैं, अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं और अपने क्लास फेलो होते हैं तो उसके साथ वो गम और खुशी को शेयर करते रहते हैं और वहीं से अपनी ज़िंदगी के बारे में वो डिसीजन लेना चाहते हैं, जीवन साथी चुनना चाहते हैं। तो ये कुछ तो ज़माने का कसूर है और कुछ माँ बाप की तरबियत की कमी है। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, दोनों पहलू हैं जो लव मैरिज के ऊपर। एक होती है अरेंज मैरिज, एक होती है लव मैरिज। माँ बाप करते हैं वो अरेंज मैरिज हो जाती है और लव मैरिज जो इंसान खुद डिसीजन लेता है, अपना जीवन साथी चुनता है, कोर्ट मैरिज होती है। तो ये एक लव मैरिज कहलाती है। आजकल की ये वाक़यात बहुत पेश आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपको भी इस बात का तजुर्बा है, अनुभव है, शवाहिद हैं आपके पास। तो असल में क्या है कि पहले ज़माने के अंदर माँ बाप जो है वो बच्चे की तरबियत किया करता था। पहले ज़माने में इतनी तालीम का दौर नहीं था, शिक्षा एजुकेशन का ऐसा माहौल नहीं था। बच्चों को घोड़ दौड़ सिखाया जाता था, बच्चों को जंगी मशकें कराई जाती थी, तीर और तलवार और नेज़े ये सिखाए जाते थे और जैसा माँ बाप का वो रवैया देखते थे, जैसी बाप की वो आदत और खसलत देखा करते थे, इस तरीके से बच्चे भी फिर वैसा ही करते थे और फिर माँ बाप की बात को एक्सेप्टेबल कर लिया करते थे, वो तस्लीम कर लिया करते थे। बाप जो कहता उस बात को मान लेते थे, वो काउंटर क्वेश्चन नहीं करते थे, वो लॉजिक नहीं तलाश करते थे, वो बाप से आर्गुमेंट तलाश नहीं करते थे। आज के बच्चे बड़े शिक्षित, बड़े समझदार, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। छोटे बच्चों में भी समझदारी है, अच्छी एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। वो आपको काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि पापा इनका तो उस मौजू से तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। हम अगर कोई पुरानी गलती बच्चे को याद दिलाते हैं तो बच्चा कहता है अभी की बात कर, पहले की बात छोड़। हाँ, तो बच्चों में इतनी समझदारी आ गई और बच्चे आजकल तालीम याफ्ता हैं। अब उसके ऊपर जब आप इम्प्रेशन डालते हैं गन पॉइंट के ऊपर कि आपको ये फैसला लेना पड़ेगा, तो बच्चे खुद फैसला करने में सक्षम होते हैं। फिर वो माँ बाप की बात को ठुकरा देते हैं तो फिर माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं और फिर बिल आखिर उनको भागने के ऊपर मजबूर होना पड़ता है, यही डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बाप को बच्चों को शुरू से ही कंट्रोल में रखना चाहिए, शुरू से ही अच्छी उसकी तरबियत करनी चाहिए, दीनी वाक़यात सिखाना चाहिए, अखलाक को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कि द फर्स्ट स्कूल चिल्ड्रन द होम, बच्चे की पहली स्कूल तो माँ बाप का गोद होती है। जैसा घर का माहौल देखेंगे, जिस तरीके की घर की हरकतें देखेंगे तो बच्चे भी वैसा करने लग जाएंगे। घर हमारा दीनियात से महज़ब नहीं है, हमारे घरों के अंदर वो दीनी बातें नहीं पाई जाती है, अखलाक मोहम्मदी नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, तस्बीहात की पाबंदी नहीं है, हम सौम सलात की पाबंदी नहीं करते हैं, हम खुद गैरत को इख्तियार नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो हमीयत इस्लामी नहीं है, तो बच्चों पे भी तो वही रंग चढ़ेगा न। बच्चों से आप तकवा की क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो? बच्चों को जिस नहज, जिस तरीका, जिस स्टाइल, जिस उसलूब, जिस मंजिल की तरफ आप उसको अग्रसर करोगे तो बच्चों में तो वही जज्बात पैदा होंगे ना। आप उसको कॉलेज का माहौल दे रहे हो, आप उसको फ्री विल दे रहे हो, आप उसको पूरा उसको इख्तियार दे रहे हो, तो वो बच्चे तो अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है।
اب الا ماشاء اللہ کہ کسی بچے کے اندر یہ دینیات کی باتوں کا جذبہ پیدا ہو، دین سے بچے جڑے ہو، ماں باپ کے فرمان بردار ہو، ماں باپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہو، ماں باپ کی بات کو ٹالتے نہیں ہو، تو وہ تو بچے ضرور آپ کی بات کو سن لیں گے۔ دوسری بات دیکھو، ایک پوری جیون ساتھی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو زندگی نبھانے کی ہے، تو وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرے اسٹیٹس کا ہو، میرے مقام کا ساتھی ہونا چاہیے، میں اس کے ساتھ زندگی پوری گزاروں گا تو میرا ساتھی بھی میرے ہم مزاج ہو، ہم خیال ہو، ہم مرتبہ ہو، ہم منصب ہو، اور اس کا ایجوکیشن کا لیول بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو اصل میں کیا ہے، مسئلے وہ سولو ہو جاتے ہیں جو دونوں ساتھی جوڑا اگر وہ شکشت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو ضرور وہ فیملی جو کرائسس آتے ہیں، فیملی میں جو ایشو پیدا ہوتے ہیں، فیملی میں جو معاملات بنتے ہیں فیملی لائف کے اندر، تو وہ کافی حد تک وہ سولو کر لیتے ہیں، کیونکہ دونوں کے اندر ایک دماغ ہے، ایک تعلیم ہے، ایک ٹرانسپیریسی ہے، ایک سمجھداری ہے، تو وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے وہ اپنے معاملات کو حل کر لیتے ہیں رائے مشورے کے ذریعے سے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو ڈیلی ان کے گھروں میں وہ کیا ہے کہ لفڑے اور جھگڑے اور قصہ اور کلفت اور کڑا یہ چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ہمیشہ تعلیم کو دیکھا جائے، اخلاق کو دیکھا جائے، دینداری کو دیکھا جائے رشتہ کرتے ٹائم، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب ماں باپ تو کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر بچے کی شادی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 2 لڑکی بنو امیہ میں دی، حالانکہ وہ قریشی تھے لیکن بنو ہاشم میں نہیں تھے، تو بنو امیہ میں ہے، تو عثمان غنی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھو، آپ اپنے خاندان کو تلاش کرنا چاہتے ہو کہ خاندان میں ہونی چاہیے، کنبے میں ہونی چاہیے، ہمارے حسب نسب میں ہونی چاہیے، اور بچے کا ذہن کچھ اور ہے، اور کوئی ڈیسیجن لینا چاہتا ہے، اور آپ اس گن پوائنٹ کے اوپر آپ اس کو دھوس کے ذریعے سے بچے کی وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں اس کو منظور نہیں ہے، تو پھر وہ رشتہ کیسے نبھے گا؟ آگے چل کر اس کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس کو تو پوری لائف زندگی گزارنے کی ہے نا۔ تو آپ دینداری کو تلاش کریں، تعلیم کو تلاش کریں، اور اتنی تو آج کل وہ لڑکیاں مہذب نہیں ہے، اتنی تو وہ اتنی دیندار نہیں ہے کہ آپ ایشی کی بچی کو لا کے آپ جھونپڑی میں بیٹھا دیں گے تو اس کے اندر حضرت علی کا تقویٰ آ جائے گا، حضرت فاطمہ کی چکی لا کر آپ اس کو دو تو وہ پیسنے لگ جائے گی۔ الا ماشاء اللہ ایسا رشتہ جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اپنے ہم لیبل، ہم مقام، ہم منصب کو تلاش کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ کا رشتہ برقرار رہے، نہیں تو پھر آپ کے رشتوں میں فیملی کرائسس کھڑے ہو جائیں گے، ڈیولپ ہو جائیں گے، اور آپ کا پریوار آگے چل کر وہ آپ اس کی ایشو کو فائٹ نہیں کر پائیں گے، معاملات کو حل نہیں کر پائیں گے، اور دن بدن باتیں بڑھتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ہمیشہ اپنے ہم منصب کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر تعلیم کو آپ اولویت دیں تو انشاءاللہ مسئلے سولو ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک بچہ ہے جو اچھے ایجوکیٹڈ لیڈی کو لے کے آیا ہے اور اب وہ کما رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اگر وہ کمانے میں، روزگار حاصل کرنے میں اگر وہ سક્ષم ہے تو بھی رشتہ قریب قریب جم سکتا ہے، اور نہیں تو پھر کیا ہے کہ رشتے، اگر تعلیم ایک کے پاس ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے تو بھی رشتے بہت کم جو ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ تجربہ ہے، یہ شواہدات ہیں، یہ آبزرویشن ہیں، یہ حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ رشتے بہت مشکل نبھتے ہیں، مشکل چلتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ نیک خاندان کو تلاش کریں، اچھے اخلاق والے خاندان کو آپ تلاش کریں جس کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اگر کسی کے اندر ایسے اخلاق پیدا کر دے، ایسا تقویٰ پیدا کر دے، تو پھر تو کیا ہے کہ جیون ساتھی کے ساتھ مسائل سولو کیے جا سکتے ہیں۔ کبھی عورت کی طرف سے ناانصافی ہوتی ہے تو کبھی مرد کی طرف سے ناانصافی ہوتی ہے،
شریعت مقدسہ نے دونوں کے حقوق بتائے ہیں. مرد کو بتایا ہے کہ تمہارے اوپر عورت کا حق ہے اور عورت کو بتایا ہے کہ تمہارے اوپر مرد کا حق ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ کوئی صحابی کسی جگہ پہ گیا تھا، وہاں کے عمرہ لوگوں کو، وہاں کے بادشاہ لوگوں کو لوگ سجدہ کر رہے تھے. تو ہیرا نامی کوئی گاؤں تھا ادھر کوفے کی طرف، وہاں کوئی صحابی گیا تھا، تو وہاں کوئی لوگ جو ہیں وہ اپنے امیروں کو سجدہ کر رہے تھے. تو وہ صحابی واپس اللہ کے نبی کے پاس لوٹے تو آ کر اللہ کے نبی کو سجدہ کرنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، تو وہاں تو لوگ اپنے امیروں کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے وزراء کو وہ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ سے بڑھ کر سجدے کے لائق کون ہوگا؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کیا میرے مرنے کے بعد بھی سجدہ کرو گے؟ صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی ہرگز نہیں. تو کہا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس حق کی سبب جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس طرح کی قرآن کے اندر بھی آیت ہے. تو دوستو، عورت کے اوپر مرد کا جو حق ہے وہ واجب ہے، اور مرد کے اوپر عورت کا حق واجب ہے کہ اس کے حقوق، اس کے رائٹ، اس کے ادھیکار کا وہ خیال کرے. تبھی جا کر یہ رشتے آپس میں منیج ہو پاتے ہیں، جا کے مسائل سولو ہوتے ہیں. اور تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فرض ہے، اپنی اپنی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے باتوں کو، اس کے حقوق کو خیال کرے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اگر معاملات چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. باقی دیکھو یہ ماڈرنائزیشن زمانہ ہے، اس میں اپنے خیالات، اپنی تھیوریاں، اپنے آئیڈیالوجی، اپنے ایٹیچیوڈ، اپنے رویے، اپنے پرسیپشن پتہ نہیں کس طریقے کے ہو چکے ہیں. مغربی تہذیبات کی بھرمار ہے، یہودیت کلچر ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں انوالو ہو گیا ہے، اور ایجوکیشن کے نام کے اوپر، ماڈرنائزیشن زمانے کے نام کے اوپر، وی آئی پی سوسائٹی کے نام پر پتہ نہیں کیا خرافات ہمارے سماج میں شامل ہو گئے ہیں. تو پھر اس مسائل کو، ان حالات کو لے کر چلنا ذرا کٹھن ہو رہا ہے. دنیا آج کل دولت کو دیکھتی ہے، نہ حسب اور نسب کو دیکھتی ہے، نہ خاندان کو دیکھتی ہے. لیکن دوستو، اسلام میں بھی کوئی حسب و نسب کی اتنی اہمیت نہیں بتائی گئی ہے. اسلام تو تقویٰ چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، اچھے اخلاق چاہتا ہے. تو دوستو، ہمیشہ رشتہ کرو وہ اگلے کے اخلاق کو دیکھ کر، اپنے لیبل کو دیکھ کر، اگلے کے لیبل کو دیکھ کر پھر رشتہ کیا کرو، تو وہ رشتہ تمہارا تا دیر تک قائم رہے گا. اور یا پھر آپ تو چاہتے ہو کہ ہم کو امیر زادی آئے اور آپ کچھ کماتے نہیں ہو، تو یہ رشتہ کہاں ممکن ہو پائے گا، کہاں پاسبل ہوگا. ٹھیک، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اچھے اسٹیپ لینے کی اور اچھے اعمال صالحہ کرنے کی، اپنی اولاد کی صحیح معنی میں پرورش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوستو، خدا کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر پاتے.